فرینڈز، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے درفشاں سلیم اور میکا ذوالفقار کے کم بیک ڈرامہ سیریل جیسے آپ کی مرضی پر عوام کا رد عمل۔ درفشاں سلیم کے عقیدت مند فالوورز نے کافی وقفے کے بعد انہیں دوبارہ اسکرین پر دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا ہے، اور دوسری طرف میکا ذوالفقار کے شائقین بھی ٹیلی ویژن پر ان کی مؤثر واپسی سے بہت پرجوش تھے، خاص طور پر اس کردار میں جو اتنی گہرائی کا تقاضا کرتا ہے۔ تاہم گھریلو بدسلوکی کے موضوع نے کچھ مداحوں کو مایوس کر دیا ہے۔ درفشاں سلیم کے کردار کے بارے میں اندیشہ ہے کہ وہ ماضی میں بھی اس قسم کے کردار کرتی ہوئی نظر آئی ہیں، جیسا کہ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں ان کا کردار تھا۔ جیسے جیسے مزید ریویوز آنا شروع ہوئے ہیں، سامعین کے ایک حصے کا کہنا ہے کہ پاکستانی ڈرامے افسوس کے ساتھ رجعت پسندی کے راستے پر گامزن ہیں۔ اس خاص ڈرامے کے بارے میں بھی کچھ نیا نہیں ہے۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے نشاندہی کی کہ مرد کی قیادت کا کردار تشویش کا باعث بن رہا ہے۔ ایک اور نے اظہار خیال کیا کہ ایسا لگتا ہے یہ ڈرامہ مردوں کی عادتوں کو خراب کرنے کے حوالے سے تیار کیا گیا ہے، جو کہ خلیل الرحمن قمر کے ایجنڈے کی یاد دلاتا ہے۔ میکا ذوالفقار کی عمر بھی کچھ ناظرین کے لیے سوالیہ نشان تھی۔ شائقین میں ایک جذبہ یہ بھی دیکھنے کو سامنے آیا کہ پاکستانی ڈراموں کے ناموں میں رغبت کی کمی ہے۔ اس کے باوجود کافی حصے نے ڈرامے کے اثر انگیز آغاز کو بھی سراہا ہے۔ حالیہ پاکستانی ڈراموں میں بار بار شوٹنگ کے مقامات کے حوالے سے بھی تنقید کی گئی، جیسا کہ چند مشاہدہ کرنے والے شائقین نے نوٹ کیا کہ یہ گھر جو شہری کے پاس ہے، یہ ماضی میں بھی کئی ڈراموں کی لوکیشن میں استعمال کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس کسی کو بھی امیر پورٹری کرنا ہوتا ہے اسے یہ گھر دے دیتے ہیں۔ خیر، آگے ہم بات کرتے ہیں علیزے کے کردار کے بارے میں۔ اس کردار کے حوالے سے اس ڈرامے میں علیزے کے کریئر کے مقاصد شادی سے کافی آگے ہیں۔ حیرت اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے حساب سے ایک امیر آدمی سے شادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی اس کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے۔ ہمیں ابھی اس بات کو ہضم کرنے میں تھوڑا وقت تک لگے گا۔ علیزے اگلے 6 سال میں اپنی کمپنی کی CEO بننا چاہتی ہیں۔ وہ کام کرتی رہنا چاہتی ہے اور آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ زندگی ابھی شروع ہوئی ہے، صرف اس وجہ سے رکی نہیں ہے کہ شادی ہو گئی ہے۔ دوسری اچھی بات جو اس ڈرامے میں دیکھنے کو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ لڑکی کے خاندان کو اس بات میں ذرا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ لڑکے کے خاندان والے ان سے کہیں زیادہ دولت مند ہیں یا سٹیٹس میں ان سے بہت اونچے ہیں۔ ایک اور اچھی بات جو مزید دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ لڑکی کے گھر والوں نے پہلے شہری کی CV اور تصویر حاصل کی اور پھر اپنی لڑکی کی تصویر انہیں فارورڈ کی، جو کہ ہماری سوسائٹی کے آج کل کے والدین کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ کبھی بھی لڑکے والوں کو دیکھ کر یا ان کی دولت کو دیکھ کر اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں یا اپنی بیٹی کے حیثیت کو ان کے آگے کم بالکل نہ ہونے دیں۔ در حقیقت اس ڈرامے میں آپ کو بہت سے ایسے سوسائٹل ایشوز دیکھنے کو ملیں گے جو کسی طرح بھی درست نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی لڑکی کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ چپ چاپ سب سہتی جائے، کیونکہ اگر اس نے آواز اٹھائی تو اس کا گھر خراب ہوگا، اور اگر اس کا گھر خراب ہو گیا تو اسے دوبارہ شادی کون کرے گا، اس کی تو زندگی برباد ہو جائے گی اینڈ آل دیٹ۔ مزید یہ اس ڈرامے میں بہت سارے ایسے پہلوؤں کو دکھایا گیا ہے جس سے ہماری سوسائٹی کی 80% خواتین ڈیلی بیسس پہ گزرتی ہیں۔ علیزے کا کردار اس لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایسی پڑھی لکھی اور انٹلیکچوئل گرل اب اس صورتحال سے گزرنے کے لیے کیا کرتی ہے۔ کیا وہ اپنے میاں اور اپنے پیرنٹس کے دباؤ میں آ جائے گی؟ آگے ہم دیکھیں گے کہ شہری کی یہ ڈومیننٹ ہونے کی نیچر علیزے کو کتنی بھاری پڑے گی۔ تو فرینڈز، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں مزید نیو ڈراماز اینڈ موویز کے ریویو کے ساتھ۔ تھینک یو۔